حافظ طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا قصہ سنائیں گے، جو کہ بہت مشہور قصہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ آزر ایک ماہر بت تراش تھا، اور وہ بت بنا کے فروخت کرتا تھا اور انہی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا اپنا گھر ہے، جہاں اس کا چاچا ہی بتوں کے سب سے بڑا پجاری ہے۔ لہذا آپ نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے چاچا سے کہا کہ میں کوئی غیر نہیں، تیرا بیٹا ہوں۔ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پتھر کے بے جان ٹکڑے اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ آپ کا کیا بھلا کریں گے؟ آپ نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ آپ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کریں۔ آزر پہلے تو خاموشی سے آپ کی باتیں سنتا رہا، پھر غصے سے برک اٹھا اور بولا، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ میں تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ہمارے بزرگ برسوں سے ان بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور تمہارے اندیکھے خدا کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، بس میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ اے میرے والد، شیطان کا بندہ نہ بنے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ رحمان کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا تو آپ شیطان کے رفیق نہ ہو جائیں۔ آزر پر آپ کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ غصے سے مزید تہش میں آیا اور بولا، اگر تو نے میرے خداؤں کی توہین کرنا بند نہ کی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ میں تمہیں خود سے دور کر دوں گا، بلکہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اپنے چچا کی یہ بات سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ عید کے موقع پر آپ کے چاچا آزر نے آپ سے کہا، بیٹا، ہمارے دیوتاؤں کے مندر میں ایک عظیم جشن منایا جا رہا ہے، سب لوگ اس جشن میں آئیں گے، تم بھی میرے ساتھ چلنا، شاید تمہارا دل ان دیوتاؤں کی طرف مائل ہو جائے اور تم ان پر ایمان لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جشن میں جانے سے منع کر دیا۔ سب مرد، بچے اور بوڑھے خوشی خوشی ٹولیوں کی صورت میں بت خانے کی طرف جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھانا تھا، اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے دیوتا کے سامنے کھانا رکھے تاکہ ان کے رزق میں اضافہ ہو۔ وہ لوگ دیوتاؤں کے آگے کھانا رکھ کر جشن منانے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ آدھی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اٹھے، انہوں نے کلہاڑی لی اور بت خانے کی طرف چل پڑے۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ آخر چلتے چلتے بہت بڑے بت خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، لوگ تھک ہار کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے نفرت سے تمام بتوں کی طرف دیکھا، پھر کلہاڑی لے کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس بت خانے کے سب سے بڑے بت کو نہ توڑا، بلکہ کلہاڑی اس بت کی گردن پر رکھ دی اور واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن جب لوگ بت خانے میں پہنچے تاکہ کھانوں میں برکت پڑنے کے بعد انہیں واپس لے جا سکیں، جو ہی وہ بت خانے میں داخل ہوئے، انہیں شدید دھچکا لگا۔ ان کے تمام بت چکنا چور ہو چکے تھے، صرف بڑا بت ہی باقی بچا تھا، اور اس کی گردن سے ایک کلہاڑی لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں سانپ سونگھ گیا۔ پھر وہ بولے، جس کسی نے بھی یہ غضب ڈھایا ہے، ہم اس سے بدلہ ضرور لیں گے۔ ان لوگوں میں ایک شخص کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم نامی ایک نو عمر لڑکا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ ہمارے ان خداؤں کا دشمن ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچی تو اسی وقت اس نے بڑے سرداروں کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں مشورہ چاہا کہ ہم اپنے معبود کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ سرداروں نے کہا، آپ اس لڑکے کو دربار میں طلب فرمائیں اور اسے بتا دیں کہ اگر اس نے آئندہ ایسی گستاخی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نمرود نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلوایا اور پوچھا، میں تم سے صاف صاف سننا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمارے معبودوں کو کیوں توڑا؟ تمہیں ان سے کیا خطرہ تھا؟ میں حیران اس بات پر ہوں کہ تم نے تمام چھوٹے بت کو توڑ دیا اور بڑے معبود کو ثابت رہنے دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس کے گردن میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھو، وہ تو تمہارا خدا ہے اور وہ تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، اس سے پوچھو، اس نے تمام بتوں کو توڑا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر سردار اور دوسرے لوگ شرم سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے نہایت شرمندگی کے عالم میں جواب دیا، اے لڑکے، بھلا کہیں بت بھی بولتے ہیں؟ وہ تو بے حس و حرکت اور خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہماری باتوں کا بھلا وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنی قوم کے سرداروں اور دوسرے لوگوں کا یہ مایوس کن جواب سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ تمہارے معبود بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر تم انہیں اپنا خدا کیوں مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر سب نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ سن کے نمرود غصے سے برک اٹھا۔ اس نے حکم دیا، ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے، ان لکڑیوں کو بہت بڑے میدان میں جمع کر دیا جائے۔ پھر جب قوم کے افراد کافی تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں تو ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے، اور جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس نوجوان کو آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ جب لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کام زور و شور سے ہونے لگا تب نمرود نے پختہ اینٹوں سے ایک چار دیواری بنانے کا حکم دیا، جس کا احاطہ 12 کوس کے برابر اور اونچائی 100 گز کے قریب تھی۔ جب یہ چار دیواری مکمل ہو گئی تو ساری لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ بہت بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی اس کی تپش سے جل کے راکھ ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اونچی جگہ سے آگ میں پھینک دیا گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ خوش ہو گئے، وہ مست ہو کر ناچنے اور تالیاں بجانے لگے اور اپنے معبودوں کے دشمن کے جلائے جانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مگر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو پھولوں کا گلزار بنا دیا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس آگ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک تخت لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنا۔ ادھر نمرود یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے معبودوں کا دشمن آگ میں جل چکا ہے، لیکن جب اس نے مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ اتنی بلند شعلوں والی آگ ابراہیم کو کیوں نہ جلا سکی۔ ادھر اس بات سے متاثر ہو کر نمرود کا وزیر حامان اس مینار پر چڑھ گیا اور بولا، اے ابراہیم، واقعی تیرا رب راست اور نیک ہے جس نے تجھے جلتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کو نمرود کے شر سے محفوظ رکھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔